برائن ڈائسن دنیا کی مشروبات بنانے والی سب سے بڑی کمپنی کا چیف ایگزیکٹو ہے۔ یہ ایک سمجھدار، خوش لباس اور ہنس مکھ انسان ہے۔ اس نے مارچ میں اپنے ورکروں سے ایک تاریخی خطاب کیا۔ ڈائسن کی اس تقریر کو دنیا کی مختصر ترین اور جامع تقریر کا ٹائٹل ملا۔ اس تقریر میں وہ سب کچھ موجود ہے جس کو ہم سب کچھ سمجھتے ہیں۔ ڈائسن نے کہا کہ کام، خاندان، صحت، دوست اور روح وہ 5 گیندیں ہیں جنہیں ہم لوگ سرکس کے جادوگروں کی طرح بیک وقت ہوا میں اچھالتے اور پکڑتے رہتے ہیں، لیکن پھر زندگی کے ایک خاص حصے میں پہنچ کر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان 5 گیندوں میں کام ربڑ کی گیند کا ہے۔ یہ جب نیچے گرتی ہے تو یہ اچھل کر دوبارہ ہمارے ہاتھ میں آ جاتی ہے، جبکہ باقی 4 گیندیں یعنی خاندان، صحت، دوست اور روح شیشے سے بنی ہیں، اور یہ اگر ایک بار گر جائیں تو یہ ٹوٹ جاتی ہیں، ان میں لکیر آ جاتی ہے یا پھر یہ کسی نہ کسی زاویے سے دب جاتی ہیں۔ ڈائسن کی تقریر ختم ہو گئی۔ مجھے یہ تقریر پچھلے دنوں کسی صاحب نے ٹورنٹو سے میل کی تھی، اور میں نے جب یہ تقریر پڑھی میں اس وقت سے اس کے سحر میں گرفتار ہوں۔ ہم لوگ روزانہ خاندان، صحت، دوستوں اور روح کی بات کرتے ہیں، لیکن یہ چیزیں ہماری زندگی کے لیے کتنی اہم ہوتی ہیں ہم اس پر کبھی غور نہیں کرتے۔ خاندان انسان کی زندگی کی سب سے بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے۔ ہم دنیا میں اکیلے آتے ہیں، ہمیں دوسرے لوگ یعنی ہمارے والدین، ہمارے چچا، تایا، پھوپھیاں اور خالائیں یا پھر بڑے بہن بھائی پالتے ہیں۔ ہمیں دوسرے لوگ تعلیم دیتے ہیں، ہم دوسروں کی انگلی پکڑ کر چلتے اور زندگی گزارتے ہیں، لیکن پھر ہماری زندگی میں کوئی عورت یا مرد آ جاتا ہے اور ہم خاندان بن جاتے ہیں۔ اس خاندان کی وسعت سے بے شمار نئے رشتے جنم لیتے ہیں۔ یہ رشتے اور یہ خاندان بنیادی طور پر ہماری اصل طاقت اور ہماری اچیومنٹ ہوتا ہے۔ ہم دنیا میں کچھ بھی کر لیں، ہم 50 مرتبہ ماؤنٹ ایوریسٹ فتح کر لیں، ہم نیوکلیر بم بنا لیں، ہم مریخ پر چلے جائیں یا پھر ہم سمندر کی اس تہہ میں اتر جائیں جہاں آج تک کوئی شخص نہیں پہنچ سکا، لیکن اگر ہمارا کوئی خاندان نہیں، ہمارے گھر میں کوئی ایسی عورت نہیں جو صبح سے لے کر رات تک ہمارا انتظار کرتی ہے، یا ہمارا کوئی خاوند نہیں جو دنیا بھر کے سفر سے واپسی پر ہمارے لیے نیکلس خرید کر لاتا ہے، جو ہمارے لیے رنگوں کا انتخاب کرتا ہے، یا جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ تمہیں اس کے بجائے وہ سینڈل زیادہ سوٹ کرے گا، یا تم سرخ کے بجائے براؤن لپسٹک لگاؤ تو تم زیادہ خوبصورت لگو گی، اور اگر ہمارے گھر میں کوئی بچہ نہیں جو ہماری گاڑی کا ہارن سن کر ہمارے قدموں کی چاپ پہچان کر ابو آ گئے، پاپا جی آ گئے کہ نعرے نہیں لگاتا، اور اگر ہمارے گھر میں کوئی ماں ہماری سلامتی کے لیے دعائیں نہیں مانگ رہی، یا کوئی بوڑھا والد ہماری واپسی تک بستر پر کروٹیں نہیں بدل رہا، تو ہماری یہ ساری کامیابی پھیکی ثابت ہوگی۔ ہماری ہر اچیومنٹ کا ذائقہ کسیلا ہو جائے گا، اور ہمارے لیے ہر شام، ہر رات ہولناک ثابت ہوگی۔ اس لیے اگر ہماری صحت سلامت نہیں، ہماری آنکھیں دکھ رہی ہیں، ہمارے کانوں میں ہر وقت شاں شاں ہوتی رہتی ہے، ہمارے ناک خوشبو برداشت نہیں کر سکتی اور ہم خوشبو پر 20 چھینکیں مارتے ہیں، ہمارا دل کمزور ہے، ہم سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتے، ہم تیراکی نہیں کر سکتے، ہم پکوڑے نہیں کھا سکتے، ہمارا معدہ جواب دے چکا ہے، یہ دلیا تک برداشت نہیں کر سکتا، ہمیں ہر وقت کھٹے ڈکار آتے ہیں، ہمارے دانتوں کو کیڑا لگ گیا ہے، ہمارے منہ میں لعاب نہیں بنتا، ہمیں خدا نخواستہ کینسر ہو چکا ہے، ہم شوگر، بلڈ پریشر اور ٹی بی میں مبتلا ہو چکے ہیں، ہمیں مرگی کے دورے پڑتے ہیں، یا پھر ہماری ریڑھ کی ہڈی میں زخم لگ گیا ہے، ہماری ٹانگیں ٹیڑھی ہو گئی ہیں، یا پھر ہمارے بازو سیدھے نہیں ہو رہے۔ آپ تصور کیجئے اس وقت ہماری زندگی کتنی خوفناک ہوگی، ہمارے لیے اپنی اچیومنٹ کو انجوائے کرنا کتنا مشکل ہو جائے گا۔ محمد علی کلے دنیا کے سب سے بڑے باکسر تھے، لیکن یہ باکسر اس وقت انگلی سے اپنا ٹیلی ویژن آن نہیں کر سکتے، یہ نوٹ نہیں گن سکتے، اور یہ اپنا پین اپنی جیب سے نہیں نکال سکتے، کیونکہ ان کی انگلیوں نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ان کے ہاتھ سلامت ہیں، ان کی انگلیاں بھی اپنی جگہ پر موجود ہیں، لیکن ان انگلیوں کی طاقت ختم ہو چکی ہے۔ آپ تصور کیجئے محمد علی کلے کی زندگی اس وقت کیا ہوگی، یہ کس اذیت سے گزر رہے ہوں گے۔ میں نے دنیا کے بے شمار لوگوں کو ویل چیئر پر اپنی ٹرافیوں اور میڈلز کے درمیان بیٹھے دیکھا۔ یہ سب لوگ کامیاب تھے، لیکن آخر میں بیماری ان کی کامیابیوں کا سارا رس چوس گئی۔
اور زندگی ان کے لیے چوسی ہوئی تھوکی ہوئی گنڈیری بن گئی۔ ہم صحت کے بغیر موسم کو انجوائے کر سکتے ہیں اور نہ ہی کامیابی، دولت، دوستوں اور عزیزوں کو۔ ہماری ایک اچیومنٹ ہمارے دوست بھی ہوتے ہیں۔ ہماری زندگی میں دوست ہیلپ لائن کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہم لوگ جب زندگی کے سخت اور کھردرے راستوں پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر تھک جاتے ہیں تو پھر ہمیں دوستوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ دوست اس وقت ہمارے لیے جلے ہوئے زخموں پر برف ثابت ہوتے ہیں۔ یہ ہمیں ریلیف بھی دیتے ہیں، حوصلہ بھی، ہمت بھی اور استقامت بھی۔ ہمارے دوست ہمارے لیے اس چھتری کی طرح ہوتے ہیں جو عام دنوں میں فضول محسوس ہوتی ہے، لیکن جو ہی بارش کی پہلی پھوار پڑتی ہے یا پھر سورج عام دنوں سے زیادہ گرم ہوتا ہے تو اس وقت چھتری دنیا کی قیمتی ترین چیز بن جاتی ہے۔ آپ کبھی اس شخص کی اذیت ملاحظہ کیجئے جس نے قیمتی اطالوی سوٹ اور اس سے کہیں زیادہ قیمتی جوتے پہنے ہوں۔ وہ سڑک پر کھڑا ہو، اس پر بارش کی تیز پھوار پڑ رہی ہو اور اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے سے گزرنے والوں نے چھتریاں تان رکھی ہوں، اور وہ شخص کبھی اپنے اطالوی سوٹ اور مہنگے جوتوں کو دیکھتا ہو اور پھر دوسرے لوگوں کی ٹوٹی پھوٹی چھتریوں پر نظر ڈالتا ہو۔ آپ اس وقت اس شخص کے چہرے کے تاثرات پڑھنے کی کوشش کریں، آپ کو دوستی کی ساری سائنس سمجھ آ جائے گی۔ میں نے زندگی میں بے شمار لوگوں کو مصیبت کی گھڑیوں میں ایسے کندھے اور ایسے ہاتھ تلاش کرتے دیکھا جس پر وہ سر رکھ کر رو سکیں، یہ جیسے وہ تھام کر چند لمحوں کے لیے اپنے آپ کو مطمئن کر لیں۔ لیکن ضرورت کی اس گھڑی میں 6.5 ارب لوگوں میں ان کا کوئی دوست نہیں ہوتا۔ چنانچہ یہ لوگ اپنی مصیبت، اپنی فرسٹریشن کی سلیب اپنے کندھوں پر اٹھانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اور ہماری آخری گیند روح ہے۔ ہمارے اندر ایک زہریلا سانپ بیٹھا ہے، اس سانپ کے منہ پر ایک باریک ڈوری بندھی ہے۔ یہ ڈوری ہمارے اچھے کاموں، ہماری مثبت سوچ کے دھاگے سے بنی ہے، اور جب تک ہم اچھے کام کرتے رہتے ہیں، ہم دوسروں کی مدد کرتے رہتے ہیں، ہم سیدھی اور نیک راہ پر چلتے رہتے ہیں، یہ ڈوری اس وقت تک سانپ کے منہ پر بندھی رہتی ہے۔ لیکن جب ہم یہ کام بند کر دیتے ہیں تو ڈوری کھل جاتی ہے اور یہ سانپ ہمارے اندر سے ڈسنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ ہمیں ایک ایسی خوفناک اذیت میں مبتلا کر دیتا ہے جو ہمیں سانس تک نہیں لینے دیتی۔ ہم لوگ دن میں کم از کم 15 مرتبہ ایسی روحانی اذیتوں سے گزرتے ہیں۔ یہ وہ تمام گیندیں ہیں جنہیں ہم روزانہ ہوا میں اچھالتے ہیں، اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑتے ہیں اور پھر اچھالتے ہیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان میں سے کسی گیند کو فرش پر نہ گرنے دیں۔ لیکن پھر ہماری زندگی میں ایک عجیب وقت آتا ہے۔ ہم کام کو اپنی سب سے قیمتی گیند سمجھ بیٹھتے ہیں۔ ہم نوکری، دکان، صحافت، مشاورت، وزارت اور سفارت کو اپنی عزیز ترین گیند بنا لیتے ہیں۔ ہم اپنی ساری توجہ اس پر مرکوز کر دیتے ہیں اور ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہماری یہ گیند زمین پر نہ گرے۔ اس کوشش کے دوران ہماری توجہ دوسری گیندوں سے ہٹ جاتی ہے اور باقی چاروں گیندوں میں سے کوئی نہ کوئی گیند ہمارے ہاتھ سے پھسل جاتی ہے۔ ایک چھناکے کی آواز آتی ہے اور ہمارا خاندان ٹوٹ جاتا ہے۔ ہم صحت کی نعمت سے محروم ہو جاتے ہیں، ہمارے دوست ہم سے الگ ہو جاتے ہیں، یا پھر ہماری روح میں بیٹھے ہوئے سانپ کا منہ کھل جاتا ہے اور ہم حیرت سے دائیں بائیں دیکھتے ہیں، اور اس لمحے کام کی گیند بھی ہمارے ہاتھ سے نکل جاتی ہے، اور ہمیں اس وقت معلوم ہوتا ہے کہ ہماری اصل متاع، ہماری اصل میراث تو ہمارا خاندان، ہماری صحت، ہمارے دوست اور ہماری روح تھی، لیکن ہم نے ربڑ کی ایک گیند کے عوض شیشے کی ساری گیندیں زمین پر گرا دیں۔ ہمیں اس وقت معلوم ہوتا ہے کہ ربڑ کی گیند تو زمین پر گر کر بھی سلامت ہے، یہ چند لمحوں میں لڑک کر اچھل پھدک کر کسی دوسرے کے ہاتھ میں چلی جائے گی، لیکن شیشے کی گیندیں زمین سے کبھی دوبارہ نہیں اٹھ سکیں گی۔ ہمیں اس وقت معلوم ہوتا ہے کہ ہم سب گھاٹے کے سوداگر ہیں، لیکن اس وقت ہمیں اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ وقت، سوچ، جھونکا اور شیشے کی ٹوٹی ہوئی گیند کبھی واپس نہیں آتی۔ ٹوٹے ہوئے رشتے اور کٹے ہوئے ہاتھ کبھی دوبارہ نہیں جڑتے۔ السلام علیکم۔ آپ اسٹوڈنٹ ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، یا پھر آپ گھریلو زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس چینل علم دوستی پر آپ زندگی میں کامیابی کے لیے جاوید چوہدری صاحب کے موٹیویشنل، سوشل، سیلف ڈسکوری سے ریلیٹڈ اور صحت سے متعلق بے شمار کالم سن سکتے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اس چینل کا مقصد اچھی باتیں معاشرے میں پھیلانا ہے، اور اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔